السلام علیکم جی، میں نعمان ملک ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آر جے نعمان ملک آفیشیل۔ میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ سر، ایک تو آپ کو شکریہ، دوسرا یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کا دورہ کشمیر تھا، اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کینسل ہو چکا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ بالکل یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف کا دورہ کشمیر کینسل ہو گیا ہے، اور آپ کیوں میاں صاحب کو بھیجنا چاہتے ہیں؟ آپ بھی پتہ نہیں، میں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیوں، آپ کا ذہن جو ہے نا وہ اتنا تشدد پسند ہو گیا ہے، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں نون لیگ والے جنازوں میں نہیں جا پا رہے، نون لیگ والے الیکشن کمپین میں نہیں جا پا رہے، کوئی جو ہے وہ تین ڈبوں والی دکان میں چھپ کے اپنی جان بچا رہا ہے، تو کوئی کپڑوں والی دکان میں گھس کے جان بچا رہا ہے، اور اتنے وہاں پہ زمین گرم ہو چکی ہے نون لیگ کے لیے۔ پیپلز پارٹی والے تو ابھی گئے ہی نہیں ہیں میدان میں۔ اچھا، پیپلز پارٹی والوں نے تو ایک اور بڑے زبردست اور سمارٹ کام کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے پس پردہ معاملات طے کیے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور مولانا فضل الرحمان کو 2 سیٹیں دیں آزاد کشمیر میں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں، اور اب وہ اپنی طرف سے کمپین کے لیے یعنی ایک طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھیجیں گے تاکہ مختلف جگہوں پہ وہ جا کے اور تقریریں وغیرہ کریں، اور جے یو ایف والے کمپین کریں، اور جہاں پہ پیپلز پارٹی والے جائیں تو جے یو ایف کے جتنے بھی اس حلقے میں کارکن ہیں وہ ان کو سیکیورٹی دیں، اور اس طرح سے۔ تو انہوں نے تو یہ اپنی طرف سمارٹ کام کیا، لیکن آزاد کشمیر والے بیوقوف نہیں ہیں، ان کو سارا پتہ ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ جے یو ایف کے لیے بھی آپ کو جگہ ہے آزاد کشمیر کے لوگوں میں، کیونکہ ان کا بھی پتہ چل گیا۔ اسی طرح سے جماعت اسلامی کا بھی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اچانک حافظ نعیم الرحمان صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں، ایکٹیو ہو کے اور ملاقاتیں شروع کر دیتے ہیں، اور ایک بار بھی اے جے کے جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ صرف ایک شخصیت جو اے جے کے پہنچی وہ ہے سینیٹر مشتاق صاحب، اور اس کے علاوہ اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ان صاحب نے جانے کی کوشش کی، یہ نہیں جا سکے۔ تو کشمیریوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک سنسیئر ایفرٹ کی، اور وہ سخت بیانات بھی دے رہے ہیں۔ تحریک تحفظ پاکستان والے، تحریک انصاف نے بھی کمال کر دیا کہ تحریک انصاف نے بھی بائیک آؤٹ کر دیا، اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، حالانکہ سب ان کو جو موجودہ نظام کے ساتھ جو لوگ رابطے میں ہیں وہ ان کو سمجھا رہے تھے کہ نہیں آپ بائیک آؤٹ نہ کریں، یہ تو بڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی ہم کشمیر کے لوگوں کے جو ان کی جذبات ہیں ان کے ساتھ چلیں گے، ان کے جو اس وقت جو ان کی خواہشات ہیں، جو ان کی آواز ہے اس کے ساتھ ہم چلیں گے، اور انہوں نے اسی لیے یہ کیا کہ انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ میاں نواز شریف صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے، پہلے آپ نے دیکھا کہ جی بی میں بھی حالات کافی ٹینس تھے، تو میاں نواز شریف ایک ہی جگہ پر گئے، اور وہ ایک ہی جگہ تمبو کا ناطے شامیانے لگائے، اور اس کے نیچے صرف کبھی اگر اس کی صحیح فوٹیج آ جائے نا، اور آپ ان کا فرینزک کروا لیں، نادرہ کو دیں کہ ان میں سے ایک جو تصویر ہے نا اس کا بتائیں کہ کون کہاں سے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے پورے جی بی کے کتنے لوگ تھے، اور ان میں پنجاب کے کتنے لوگ تھے، اور ان میں سرکاری اداروں کے کتنے لوگ تھے، اور سکول کالجز کے کتنے ہیں۔ نہیں، سکول کالجز کے وہاں تو نہیں آنے تھے، وہ تو خبریں تھیں کہ جو گلگت بلتستان کے جو سرکاری وسائل کا استعمال ہوا ہے نا، تو اس میں بچوں کو بھی جو سکول یونیورسٹیوں کے جو تھے، میرا خیال ہے بچوں کو تو لانا اتنا وہاں پہ آسان نہیں ہے، مطلب بچوں میں زیادہ نفرت ہے ان کی، تو لیکن پنجاب سے انتظام کر کے اور بھیجا گیا تھا تاکہ وہ ایک شامیانے کے نیچے تو کم از کم تمبو کناتوں کے نیچے تو لوگ ہوں نا۔ اچھا، تو اب میاں صاحب خود کو کہتے ہیں کہ وہ کشمیری ہیں، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ میاں صاحب کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا، میاں صاحب تو وہاں 15-20 دن کی کمپین کرتے، لیکن آپ جس سے بتا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف کا دورہ کشمیر جو ہے وہ اس وقت تک کینسل کر دیا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے گا، میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ ضرور میاں صاحب کو مظفر آباد یا کہیں پر لے کر جائیں گے، اور وہاں پہ بھی یہی کریں گے کہ مظفر آباد تو بہت قریب ہے اسلام آباد کے، یہاں سے گاڑیاں بھر بھر کے جائیں گے، ویسے بھی وہاں پہ پنجاب پولیس اتنی زیادہ وہاں پہ موجود ہے، اسلام آباد پولیس وہاں پر موجود ہے، تو انہی کو کہیں گے کہ سول کپڑے پہن کے آ جاؤ۔ اور وہاں پہ بھی اسی طرح سے ایک جیسے جی بی میں کیا گیا ایک ڈرامہ، کہ وہ ڈرامہ کیا جائے گا۔ میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ وہ جائیں گے، اور لیکن وہ کمپین نہیں کریں گے۔ وہ جو ایک پہلے پلان کیا جا رہا تھا نا کہ میاں صاحب گلیوں میں جائیں گے، بازاروں میں جائیں گے کمپین، وہ کمپین مجھے بالکل نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہاں نون لیگ کے لیے، اور نون لیگ کے نا ستارے گردش میں ایک ٹائم کے اوپر ہی ان کے ساتھ سارے کام ہو رہے ہیں، مطلب جیسے اب جیو آج کل بند ہے، بالکل یوٹیوب پہ چل رہا ہے لیکن ٹی وی پہ بند ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسمیشن نہیں چل رہی۔ اب گو کہ حکومت جیو کو آن ایئر کرنے کے لیے مطلب پورا وہ ماحول بنا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا لاسٹ فرائیڈے کو، یہ جو فرائیڈے گزرا ہے، اس پہ جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا جیو کے خلاف، ان کے خلاف بہت ہی سخت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے،
بہت سخت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, ان کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں, ان کو گھروں سے جا کے اٹھایا جا رہا ہے, اور بہت سخت کریک ڈاؤن ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیو آگے انہوں نے چلانا ہی چلانا ہے. نون لیگ کے لیے تو آکسیجن ہے جیو, بالکل, جب اور کوئی ریسکیو نہیں کرنے کے لیے آتا تو جیو تو موجود ہوتا ہے, وہ تو گھر کی بات ہے. تو اس لیے جیو جب تک بحال نہیں ہوتا تو نون لیگ کے لیے ظاہر ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر جیو چل رہا ہوتا تو جیو کے 3-4 پروگرام ایسے ہیں کہ وہ جن میں شہزاد اقبال صاحب کا پروگرام شامل نہیں ہے, جس میں ایسے مکروہ کردار بٹھائے جاتے کہ جو ایسی تعویلیں پیش کرتے اس سارے واقعے کے حوالے سے کہ بندہ کہتا کہ مطلب کیا بات ہے. ابھی بھی دیکھ لینا انصار عباسی صاحب کو, مطلب نام وہ دین کا لیتے ہیں, ٹویٹیں وہ درود شریف کرتے ہیں, قرآنی آیات کرتے ہیں, اور ان کی حالت دیکھیں کہ جب انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف خبر لگوانی ہوتی ہے کہ وہ ملک دشمنوں کے ساتھ رابطے میں ہے تو بغیر ثبوتوں کے لگا دیتے ہیں. اور جب یہاں پہ FIR آ چکی ہے, جب یہاں پر جسے آپ کہتے ہیں کہ 164 کا بیان آ چکا ہے, عدالت ریمانڈ دے چکی ہے, اتنا کچھ ہو چکا ہے, تو یہاں پہ بجائے خبر لگانے کے موصوف کیا کہتے ہیں, میں نے وفاقی حکومت سے چیک کیا ہے, میں نے پنجاب حکومت سے چیک کیا, کوئی علی ڈار کو علی ڈار کہہ رہا ہوں, رضا ڈار کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, واہ کیا بات ہے. وہاں جب آزاد کشمیر میں اپنے حقوق کی بات کرنے والوں کے خلاف تم نے خبر لگانی ہوتی ہے تو منافق آدمی تم بغیر ثبوتوں کے لگا دیتے ہو, اور یہاں تم وفاقی حکومت سے بھی بات کر رہے ہو. اور پھر پتہ ہے دل میں جب چور ہوتا ہے نا تو پھر یہی ہوتا ہے, پتہ تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں منافقت کر رہا ہوں, تو کمنٹس بند کر دیے تاکہ نیچے لوگ پھر رسپونڈ نہ کر سکیں. بھائی لوگ اب ان کرداروں کو, ان لوگوں کو لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اور ان کے چترال سے لے کے کراچی تک ہر طرف سے ان کے لیے پھٹکار ہے. اب آپ دیکھ لیں نہال ہاشمی صاحب نے جو تقریر فرمائی کنووکیشن میں, سامنے لڑکیاں بیٹھی ہیں جنہوں نے گریجویشن کی ہے, انہوں نے ان لڑکیوں کو ڈگریاں, اور جنہوں نے ماسٹر کیا ان کو ڈگریاں دینے کی کا ایونٹ ہے, اور وہاں وہ تقریر کس طرح سے کر رہے ہیں. تم میں سے کون سی لڑکی ہاتھ اٹھاؤ جو اپنی شادی پہ مجھے بلائے گی, زبردستی ان سے ہاتھ کھڑے کروا رہے ہیں. اچھا کون ہے جو ساس بہو والی پتہ نہیں کہانیاں نہیں کرے گی, کون ہے جو اچھی ساس ثابت ہو. مطلب عجیب و غریب طرح کے. اب یہ وہ نہال ہاشمی صاحب ہیں جن کو سلیکٹ کیا گیا, جن کو پسند کیا گیا کہ یہ گورنر جو ہے وہ سندھ ہوں گے, اور ان کی آپ صورتحال جو ہے وہ دیکھ لیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اب جو ایک اور خبر آئی, میں دیکھ رہا تھا ایکسپریس میں مشرف صاحب جو رپورٹر ہیں ان کی لگی ہوئی تھی کہ میڈیکل رپورٹ میں زیادتی ثابت ہو گئی ہے ایک لڑکی کے ساتھ. ٹھیک ہے, جو 2 لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے. گو کہ ان کو اب رضا ڈار وغیرہ کو بچانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ان کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ سمر عباس صاحب کے پروگرام میں جب سمر عباس صاحب نے ان سے سوال کیا فیصل کامران DIG آپریشن سے کہ کیا اس سب کا مرکزی کردار رضا ڈار ہے, تو انہوں نے آگے سے کیا فرمایا, انہوں نے کہا ایک 25 سالہ نوجوان ہے, وہ ہے اصل میں منصوبہ ساز, اس نے منصوبہ بنایا اور سارے دوستوں. 25 سالہ نوجوان کیا ہوتا ہے جی, بے کیٹیگوریکل کہو کہ رضا ڈار ہے یا نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے, کچھ چیزیں یہ بھی تھیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ بہت کچھ کر سکتے تھے, رضا ڈار کو باہر بھیج سکتے تھے, خود انہوں نے اس کے ماموں نے کہا کہ لوکیشن, وہ بھی جھوٹ ثابت ہو گیا نا. وہ تو یہ جیو پہ یہ سٹوری چلوائی گئی کہ جی ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے خود اس کو پکڑوایا, ورنہ سیاسی رسوخ ہم استعمال کر سکتے تھے, اور زیادتی تو رضا ڈار کے ساتھ ہوئی ہے, 2 نمبری تو اس کے ساتھ ہوئی ہے, فراڈ تو اس کے ساتھ ہوا ہے. اور بھائی پولیس نے پریس کانفرنس میں کیا بتایا کہ جب گاڑی ٹکرائی اور لڑکیاں اس سے بھاگیں گاڑی سے, رضا ڈار نے وہاں سے گاڑی بھگا دی, اور جس روڈ پہ جا رہا تھا, الفاظ اس کے یہ ہیں DIG آپریشنز کے کہ سیف سٹی میں الرٹ آیا کہ گاڑی اس طرف جا رہی ہے. پولیس لوکیٹ کر رہی تھی, پولیس نے ان کو کال کی, اور پولیس نے کال کر کے کہا کہ یہیں رک جاؤ. پولیس نے کہا یہیں رک جاؤ, اور پھر پولیس نے اس کو جا کے وہاں سے ASP جو ہے وہ اس کو لے کر آیا. کہیں یہ بات نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر یوں خاموش ہے, کریں نا ٹویٹ, کہیں کہ میں نے پولیس کو یہ حکم دیا ہے. اور اگر مریم نواز صاحبہ نے میسج کیا تھا پولیس کو, ڈائریکشن دی تھی, تو اس کا اسکرین شاٹ کہاں ہے؟ باقی سارے اسکرین شاٹ پولیس کہتی ہے کہ ہمارے پاس ہیں. وہ اسکرین شاٹ کہاں ہے جہاں پہ مریم نواز ان کو انسٹرکشن دے رہی ہے کہ آپ 2 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ گرفتار کریں؟ وہ انسٹرکشنز کہاں پہ ہیں؟ وہ کال کہاں پہ ہے؟ وہ پھر
پولیس کے پاس ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے جو وائرلیس کرتے ہیں. جب انہوں نے پولیس کو یہ آرڈر دیا کہ 2 گھنٹے میں لڑکیوں کو بازیاب کرواؤ اور ملزمان کو پکڑو, تو ظاہر ہے پولیس نے کوئی کہیں پہ واٹس ایپ میسج میں گروپ میں میسج کیا ہوگا نا. بتایا جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ واٹس ایپ گروپ میں ہے تمام اعلیٰ افسران کے ساتھ, اس میں میسج کیا ہوگا نا, کوئی تو اسکرین شاٹ لے آئیں. لیکن حقیقت سب کو اچھا, جاتے جاتے مختصر آپ کا تجزیہ چاہوں گا. ایک تو خبریں تھیں کہ جولائی میں اس حکومت کا زوال شروع ہو جائے گا, جو حکومت پہ باتیں ہو رہی ہیں رضا ڈار کا یہ معاملہ ہو, کیا یہ ایسی کوئی نشانی نظر آ رہی ہے؟ دوسرا, کیا اس سیاسی ماحول میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی ماحول بن سکتا ہے؟ دیکھیں یہ دونوں ایسے سوالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 5 جولائی ہے اور دن ہے اتوار کا. 2-3 اہم ایشوز پر بات کرنی ہے, لیکن آغاز میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں کہ بہت زیادہ کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ جو لاہور والا اسکینڈل ہے اس میں اسحاق ڈار کے نواسے کو بچا لیا جائے گا, کچھ اور کردار جن کے نام نہیں آئے کیا ان کو بچا لیا جائے گا. تو لگتا تو یہ ہے کہ ان کو بچانے کی طرف سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. کیوں, میں ابھی آپ کے سامنے ذرا کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں. ویسے میں نے بات ایک اور ٹاپک پہ کرنی ہے, کشمیر پہ کرنی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیونکہ میں نے پہلی جو ویڈیو کی ہے جو پریس کانفرنس کے اوپر, تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیونکہ آج کل فائر وال ہے اور اس کی وجہ سے یوٹیوب چینل جو بہت سے ہمارے دوستوں کے اور مجھ سمیت ان کی ریچ بہت کم ہو چکی ہے. تو اب وہ اس طرح سے مطلب نہ لوگوں کے سامنے ویڈیوز جاتی ہیں نہ اس طرح سے لوگ دیکھ پاتے ہیں. تو اس میں نے کافی ساری چیزیں بتائی ہیں جو اگر آپ میرے اس چینل کے اوپر جائیں گے ویڈیوز میں جائیں گے تو جو لیٹسٹ ویڈیو ہے اس میں. لیکن اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سمر عباس صاحب کے پروگرام میں دنیا نیوز پر ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران جو ہیں ان سے انہوں نے پوچھا, سوال کیا سمر عباس صاحب نے کہ کیا اس کیس کے مرکزی کردار محمد رضا ڈار ہی ہیں, تو جو اسحاق ڈار کے نواسے ہیں. تو اب آگے ان کا جواب سنیں. بھائی آپ کیٹیگوریکل بتائیں کہ رضا ڈار ہے یا رضا ڈار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک 25 سال کا نوجوان سب کچھ پلان کرتا ہے, وہ دوست کو بتاتا ہے, پھر وہ دوست بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے, پھر لڑکیوں کو ایک گھر میں رکھنے کے لیے ایک اور دوست اور اس کے ذریعے لیے گئے گھر کا انتظام کیا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں, شاید اس طرح سے ہم بدماشی نہ کر سکیں, تو پھر ایک بدماش کی سروسز لی جاتی ہیں. پھر وہی دی باس کو ہائر کیا جاتا ہے, وہ اپنے ساتھ 3 بندے لاتا ہے, طے ہوتا ہے کہ کون رسی لائے گا کون اسلحہ لائے گا. کل 8 کردار ہیں اور وہ سب گرفتار ہیں. اب سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ وہ کیٹیگوریکل کیوں نہیں نام لے رہے کہ وہ 25 سال کا لڑکا کون ہے, وہ 25 سال کا نوجوان کون ہے. بھئی اگر وہ رضا ڈار کے علاوہ کوئی ہے تو اس کا نام لیں. یہ 25 سال کا نوجوان کیا ہوتا ہے جی کہ 25 سال کا نوجوان, بھئی کیٹیگوریکل بتائیں رضا ڈار تھا مرکزی کردار یا نہیں تھا. سوال کیا تھا سمر عباس صاحب کا کہ کیا رضا ڈار تھا؟ جواب ہے 25 سال کا نوجوان جو ہے نا وہ تھا. اچھا 2 اور چیزیں جلدی میں اسی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو پھر انہوں نے بتایا کہ لڑکیوں کو جب ہم نے تصویریں دکھائیں تو وہ چیخ رہی تھیں کیونکہ ان کا وہ جو ہے نا وہ ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی, انہیں یاد آ جاتا تھا کہ یہ جو تصویر آپ دکھا رہے ہیں اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا. اور لاسٹ میں انہوں نے ماشاءاللہ فیصل کامران صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے بیانات نہ لیتے اور یہ قانونی تقاضے پورے نہ کرتے تو دنیا ہم سے سوال اٹھاتی, ہماری قوم کو تانے دیے جاتے اور ہماری پاکستانی قوم کی اس میں سبکی تھی, اور بھارت جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتا کہ پاکستان میں تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. کیا ابھی بھارت پروپیگنڈا نہیں کرے گا؟ کیا بھارت ابھی نہیں اچھالے گا کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے نواسے نے غیر ملکی لڑکیوں کو پاکستان بلا کر کیا کیا؟ تو خیر یہ چیزیں ہیں. اب آئیں جی اگلے ٹاپک کے اوپر. دیکھیں ابھی میں پاکستان کی آپ کو بات نہیں کر رہا کہ پاکستان میں پنجاب میں اوور آل شریف خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے ممکنہ طور پر. لیکن آزاد کشمیر میں نون لیگ کے لیے زمین تنگ ہونا شروع ہو گئی ہے, زمین گرم ہونا شروع ہو گئی ہے. اور جو میری انفارمیشن ہے, جو میں نے وہاں کے جو ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں ان سے بات کی ہے, کل 5 واقعات ہو چکے ہیں نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ. 5 واقعات جہاں نون لیگ کے امیدوار نکل رہے ہیں, لوگ ان کا گھیراؤ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ تصادم ہو رہا ہے. نون لیگ کے ایک امیدوار نے اور بہت پرومیننٹ شخصیت نے ایک دکان میں جا کے اپنی جان بچائی, لوگ ان کا گھیراؤ کر رہے ہیں اور مساجد میں اعلانات ہو رہے ہیں, اور ان کے لیے آزاد کشمیر کی زمین جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو گئی ہے. 2 ٹویٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ میں نے ویسے 3 ٹویٹس آپ کے سامنے رکھنے تھے, لیکن ایک ٹویٹ جو ہے وہ ہمارے ایک دوست ہیں سینئر اینکر ہیں
اور انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. ظاہر ہے ان کو ٹی وی چینل پہ کام کرتے ہیں, تو اس وقت اگر آپ ٹی وی چینل پہ کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کھل کے اور موجودہ نظام یا اس نظام کے جو کردار ہیں ان کے بارے میں لکھیں. یہ میں شبیر ڈار صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے مزمل سہروردی صاحب کو انٹرویو دیا ہے, اور مزمل سہروردی صاحب کا یہ ٹویٹ ہے کہ شاہ غلام قادر کی گاڑی پر پتھراؤ ہوا, مشتاق منہاس کو جنازے میں جانے نہیں دیا گیا, خواجہ آصف کے بیان کے بعد راولا کوٹ میں مسلم لیگ نون کے امیدوار گھر سے بھی نہیں نکل پا رہے. انہوں نے لکھا ہے کالعدم ایکشن کمیٹی, میں اسے کالعدم نہیں کہوں گا کیونکہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا, یہ ایک غیر قانونی غیر آئینی فیصلہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی تو الیکشن میں ہے ہی نہیں, لوگوں میں غم و غصہ ہے, تو اس سے مشکلات تو پیش آئیں گی. الیکشن کا ٹائم قریب ہے اور ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا لوگ سپورٹ کر رہے تھے, اس کی وجہ سے مشکلات ہوں گی. یہ شبیر ڈار صاحب کہہ رہے ہیں جو جرنلسٹ ہیں.